یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو رہ اور تیری بیوی جنت میں. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، حوا سلام علیہا جو ہے وہ تخلیق میں ہی آدم علیہ السلام کی بیوی تھی. یہاں یہ بات مضمون آ رہا ہے کچھ اس طرح کا، اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ ان کی زوجہ ہی تھیں، ٹھیک ہے نا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی رہو اس جنت میں، اس باغ میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس باغ میں سے جہاں سے تم چاہو، لیکن ایک پابندی کے ساتھ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تاکید کی انتہا ہے، ورنہ تو یہی تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا. جس طرح اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ زنا نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل قریب جا کے رک جاؤ، ہاں، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو پھر آگے کسی نامحرم کو غور سے دیکھنا، ٹھیک ہے نا، بات کرنے کی کوشش کرنا، وہ پھر آہستہ آہستہ بات ادھر جائے گی نا، تو یہ اس کی طرف بڑھتا جائے گا نا کام. تو وہ بات ہے. تو فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. فتکون من الظالمین، اور اگر چلے گا تو پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فوسوس لہم الشیطان، یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے نا، یہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا. 6 مرتبہ جو ہے وہ یہ آیا ہے مکی صورتوں میں، ہجرت سے پہلے. اس کی اہمیت سمجھ لیں، 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تو مکی صورتوں میں. ایک دفعہ پھر یہ مدنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں جو آیا نا، سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تو اس میں بھی یہ آیا 7 مرتبہ کل ہو گیا. تو فرمایا فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی ان دونوں کی طرف. میں یہ دونوں والا ترجمہ جو کر رہا ہوں نا، یہ ذرا اہمیت ہے اس کی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا کچھ غلط فہمیاں لوگ جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ آدم تو نہیں کھاتا تھا، ہوا نے کھلا دیا، ہاں. تو وہ اس طرح جاہل لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے پھر وہ عورت اور مرد کا جو ہے نا وہ، ویسے ہی عیسائیوں کے کچھ اس طرح کے تصورات ہیں بھی کہ عورت جو ہے نا وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بالکل نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوسوس لہم الشیطان، اللہ نے بھی دونوں سے ہی کہا تھا کہ آدم اے ہوا، ٹھیک ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا. یہ کوئی صرف آدم کو نہیں کہا تھا، ان کو بھی ساتھ کہا تھا. اور یہاں پھر فرمایا ووسوس لہم الشیطان، لہما ان دونوں کو، آدم اور ہوا کو جو ہے وہ وسوسہ اندازی کی جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ شیطان نے. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، یہ ذرا نوٹ کریں، وہ وسوسہ اندازی کر کے، یعنی وسوسہ اندازی کر کے اس نے ان کو پھل کھلوایا، ٹھیک ہے نا، درخت کا. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی سطریں ظاہر ہو جائیں. سطریں، یہ سطر پوشی، یہ سطریں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں، یہ اس کی خواہش تھی نا، کیونکہ لباس جو پہنے ہوئے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ یہ بے لباس ہو جائیں، سطریں ان کی جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں. لیبدی لہما، اور یہاں بھی وہ دونوں کی سطریں، لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان کی سطروں میں سے جو کچھ چھپایا گیا ہے وہ ظاہر ہو جائے. وقال، اور یہ سوچ کر یا اس منصوبے کے تحت وہ کہنے لگا، اس منصوبے کے تحت، سطریں ظاہر کروانے کے منصوبے کے تحت. یا نوٹ کر لیں، ایک عمر، اب تو خیر مصیبت کئی بن گئی ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا آ گیا، دوسرا تیسرا بہت کچھ آ گیا. لیکن جب تک یہ سادہ زمانہ تھا تو کافی بڑی بڑی عمر تک لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بہت ہی کسی کتے ماحول میں کوئی ہوگا تو اور بات ہے، ورنہ اگر تھوڑا سا کوئی شریفانہ ماحول میں جو ہے وہ اگر بندہ رہا ہے نا تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں کہ نہیں ہوا ابھی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا ان کو کیا تھا، تو ابھی تک ان کو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا.
ہمارے لیے تو کئی ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں نا کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جی یہ ماں باپ کے گھر بچے پیدا ہو گئے، وہ تو بالکل پہلا سٹارٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں تو ہم معاشرے سے سیکھ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے ہمیں. تو وقالا، تو وہ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، دونوں کو اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، سوائے اس کے کہ کہیں تم ملکین، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکین تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی ہوا اور آدم تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تمہیں خلد نہ مل جائے، ہمیشگی نہ مل جائے. اب دیکھیں یہ سب منصوبے اس کے سامنے واضح ہیں کہ یہ اس کو ہمیشگی نہیں ہے، موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بھی وہ جو ہے وہ جانتا ہے. اچھا یہ وہ چکما دے رہا ہے، اصل پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اصل میں سطریں ظاہر کرنا چاہتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ ان کو پھل کھلوانا چاہتا ہے، اور پھل کھلوانے کے لیے ان کو جو دو باتیں بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، دوسرا کیا ہے روکا نہیں کہ جو ہے نا وہ تم فرشتے بن جاؤ گے. یعنی ایک یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، دوسرا کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اچھا اس کی بات کا ایک ایسا غلط نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہے شیطان کی بات کا، ٹھیک ہے نا. دوسری کا نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک بات تو صحیح ہے اس کی، یہ جو خالدین والی بات ہے یہ تو صحیح ہے. ظاہر ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہ ملیں تو آگے بچے ہی نہ پیدا ہوں تو بات وہ گمک جائے. ٹھیک ہے نا. وہ آگے کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. آدم کی وہ نسل چل ہی رہی ہے نا آگے، یہ کس طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے جو ہے وہ ان کو اس بات کی طرح، انسان کی کمزوری ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اگر دنیا کے اندر اسے تنگی نہ ہو تو وہ مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. وہ مرنا نہیں چاہتا. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ اگر ہم ہمیشہ جوان رہیں، صحت یاب رہیں، ہم کبھی اولاد نہ مانگیں. اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ مجبور ہوتے ہیں. ورنہ مجھے تو آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، پتہ نہیں آپ کو میں سے بھی کئی کو آ گئی ہوگی، نہیں تو آ جائے گی اپنے اپنے وقت پر. اس لیے کہ بیوی میری فوت ہو گئی ہے، تو اب میرے بچے تو ہیں الحمدللہ، ہیں بھی سارے اچھے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اب میرا دنیا میں کچھ نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات سوچی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طرف لگا دیا، ورنہ میں شاید اب تک جا چکا ہوتا، ٹھیک ہے نا. ایسے حالات بن جاتے ہیں. تو یہ بندہ ایک جگہ پر پہنچ گیا. اگر میں نے ہمیشہ جوان رہنا ہے، سب کوئی مجھے نہیں ہے، تو میں کیوں اولاد مانگوں جو میرے لیے ٹینشن پیدا کرے، ٹھیک ہے نا. مجھ سے حساب ہی مانگے ہیں. وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ بوڑھا نہ مر رہا ہو تو وہ بچے کے دو چار بچے ہو جائیں تو کہتا جی آپ ہمارا ایسا دے دیں. تو اللہ سے بھی تو ایسا مانگے گا نا جو اگر اللہ بیٹا کسی کو جاؤ بنا لے. تو انسان جو یہ تو اس کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا حل پھر یہ ہے کہ چلے میں تو مار ہی جاؤں گا تو پیچھے اولاد ہو جائے، وہ لے کر چلے اس کو، ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری کمزوری کیا ہے، دوسری ہے فرشتہ بننا. فرشتہ کس اعتبار سے بننا، یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو نوٹ کر لیں کہ انسان جو ہے نا اگر وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے لگے نا تو پھر اس کا رجحان بالعموم 99% کہہ لیں وہ باقی دنیا سے جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے باقی دنیا سے میں کٹ جاؤں، اور بس میں پھر وہ بیوی کو بھی بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اولاد کو بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، نوکری کو بھی بس میں کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کونے میں لگا ہوا ہوں، میں کسی کو اب ایسی کوئی غار حرا کے ساتھ ملتی جلتی کوئی خانقاہ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے. یہ عیسائیوں کے اندر بھی جاؤ اسی طرح. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا رجحان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف بن رہا ہے، تو آپ کے نوافل میں، ذکر و اذکار میں، وضاقتہ میں جو ہے وہ اس طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان بڑھ جائے گا. اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا، وہ کسی دربار پہ بیٹھ گیا، وہ کسی غار حرا کا میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ بہترین جو ہے نا وہ ایک خانقاہ کے طور پر وہ جگہ بن سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا. اور سارے صحابہ جو ہے وہ میدان ہی کے اندر جو ہے وہ ولی اللہ بھی بن گئے اور بڑے بڑے انہوں نے مرتبے بھی حاصل کر لیے. سمجھ آئی نا. اس لیے کہ
جب تک فرض آپ کا پڑا ہوا ہے تو آپ کے نفل آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ یہ دین کی سربلندی کی جدوجہد یہ فرض ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ فرض ہے، اور فرض کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ فرض کو تو کچھ سمجھتا نہیں، نہ اس کے لیے وہ وسائل لگانے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ وقت لگانے کے لیے تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اس کے اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آتے ہیں جی فلاں صحابی جو وہ اتنا زیادہ صبح سے شام تک ذکر اذکار کرتا تھا۔ یہ ان کی تسلی بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ عام کیوں کرتے ہیں؟ اتنا کچھ کرنے لگ جائے تو اس نے وہ کدھر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کب کرتے تھے پھر؟ میں کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر ثواب لینا تھا تو مکہ کیوں چھوڑا؟ اس سے زیادہ ثواب تو کہاں نہیں ملتا تھا۔ مکہ میں ثواب زیادہ ملتا تھا، 1,00,000 نماز کا ملتا تھا۔ پھر 50,000 کا ثواب کیوں چھوڑ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ چلیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کوفہ۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 50,000 نماز کا ثواب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 3 مہینے تبوک کا سفر ہے، جمعے بھی گئے، جماعتیں بھی گئی، اور وہ مسجد نبی کی نمازیں بھی گئیں، وہ تو ریت کے اوپر جاؤ گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی کوئی اہمیت ہے؟ جس کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا بندہ۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی بس یہ کام ٹھیک ہے۔ وہ میری زوجہ محترمہ والی بات ہے کہ وہ ہم عمرے پہ گئے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جی میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، تو چلا جا بس میں اتنے رہ جاؤں۔ تو وہ بات ہے کہ بندے کا دل لگتا ہے اسی کام میں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دعا کرو جی مکے جا کے مر جائیے۔ وہ جو مکے والے تھے وہ تو وہاں سے نکل کے مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو مکے والے تھے وہ نکل کے مدینے چلے گئے، اور مدینے والے نکل کے کوفے چلے گئے، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کو تھا وہ وہاں فوت نہیں ہوئے کوفے مدینے کے اندر۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جی بس قسمت والا مدینے جا کے جڑا نا موت آ گئی۔ ہم تو بس اسی بات کو کافی سمجھتے ہیں نا کہ جی جمعے دی موت آ گئی، روزیاں دی موت آ گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ جمعے کو فوت ہوئے نہ رمضان میں فوت ہوئے۔ تو یہ اصل کے اندر تصورات اس طریقے سے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دے دو، اور بڑے کام پڑے کے پڑے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل کے اندر وہ تصور کہ جو آدمی صبح سے شام تک کوئی تصویر ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کو عرش ساتویں عرش کے قریب ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہی بات ہے۔ یہ پھر فرشتوں کا کام ہے، جن کے نہ بچے ہوں، نہ جنہوں نے بیمار ہونا ہو، نہ جن کو مکان کی ضرورت ہے، نہ جن کو دھوپ لگے، نہ جن کو بھوک لگے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سجدے میں گیا تو سجدے میں گیا، تسبیح کر رہا ہے تو تسبیح کر رہا ہے، رکوع گیا تو رکوع میں گیا، جو کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 کمزوریاں ہیں انسانوں کی، باوجود سمجھا کہ کرنے کے پھر وہ جب اسی طرف زیادہ آئے گا۔ ہاں یہ ہے دین قائم ہو جائے، دین غالب ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ نوافل کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بڑا فرض پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ تم حرام بھی کھا سکتے ہو۔ میری بات کا مطلب سمجھ آئی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، وہ مردار ہے، خون ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سور کا گوشت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ تو جو کہ مجبور ہو گیا بغیر سرکشی کی نیت کے اور حد سے جو ہے وہ تجاوز کرنے کے استثناء کے ساتھ کہ اس نے حد سے تجاوز نہیں کیا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ یہ کھا لے بے شک سور کا گوشت اگر اسے میسر ہے مجبوری میں۔ میں اسی کا ذکر کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ سور کا گوشت کھا لے، وہ کسی مزار کا ذبیحہ کھا لے، کسی پیر کے نام کا اس کو ملا ہے کھا لے، تو وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا اب غزہ کے لوگ جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی میں آپ کو بتا دوں یہ ویسے خالصتاً اسلام کے لیے جدوجہد ابھی ہو ہی نہیں رہی۔ جب خالص اسلام کے لیے ہو گیا، اب آپ کہیں گے جی افغانستان میں پھر کیا ہوا، کدھر گیا وہ اللہ کا دین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل کے اندر ابھی تک وہ جدوجہد نہیں شروع ہوئی۔ جب ہوگی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے،
تو اس وقت ایسے مرحلے آ جائیں گے کہ جب آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیز کھانی پڑے جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر 4 چیزوں میں سے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانی، اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، اسی سے آپ کی جان بچتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا ہے تو یہ استثناءات اللہ نے ایسے نہیں دیے، ان کی کوئی نوبت آ جائے گی، ان کا کوئی وقت آ جائے گا۔ اور اب تو ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے، یہ افغانستان کے اندر جو 20 سال لڑے ہیں، ہر طرف سے جو وہ امریکیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو کوئی پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں حلال حرام دیکھتے ہوں گے، کہاں سے ان کو آنا ہے حلال پک کے روسٹ ہو کے؟ تو بس ضرورت پوری کرنی، زندہ رہنا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جس کو جو دائمی حرام ہے اس میں بھی گنجائش رکھ دیا، تو وہ ہم نے ساری زندگی سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو غالب بھی کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا۔ طاغوت کا کفر تو اللہ پر ایمان سے پہلے مانگتا ہے، باقی الہوں کی نفی پہلے مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ، بعد میں اللہ کی طرف آؤ، پہلے باقی الہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کاٹو۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ شیطان ہے، بس وہ 2 چیزیں انسان کی کمزوری تھی کہ ایک جو ہے وہ یہ کہ انسان پھر جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کٹ کے بس اللہ کی طرف ہی لگ جاؤں، ذکر و اذکار۔ وہ اللہ کی طرف جو لگتا ہے نا، وہ تسبیحوں کے ذریعے سے لگتا ہے، نفلوں کے ذریعے سے لگتا ہے، ذکر اذکار کے ذریعے سے لگتا ہے، جہاد کے ذریعے سے نہیں لگتا۔ جبکہ اللہ کے ساتھ جہاد، یہ ہر پیغمبر جو ہے اس نے اپنا تعلق اللہ سے جہاد کے ذریعے سے قائم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ اتنے نفل تسبیحاں نہیں پڑھتے تھے، ہم اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اس کام سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں۔ وہی اس جہاد میں تو تمہیں نماز بھی جو ہے وہ اس نے کہا 4 کی جگہ 2 پڑھ لیا کرو، جب نکلو تو یہ اصل کے اندر تو جو ہے وہ اسی وقت کے لیے یہ تھی نا کہ جب جنگ کے اوپر جاؤ تو نماز بھی آدھی پڑھ لو۔ تو وہ کام ہم جو ہے نا ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ تو وہ شیطان نے اسی کمزوری کی طرف جو ہے نا وہ اس کو پتا تھا۔ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس نے کہا کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے، اس درخت سے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، سوائے اس کے کہ تم اگر اس درخت کے پاس چلے جاؤ یا اس کا پھل کھا لو تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے۔ او تکون من الخالدین، یا پھر اس نے کوئی یہی کہا ہوگا کہ میرا گمان میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہو جائے گی، او تکون من الخالدین، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہیں خلد مل جائے گا۔ وہ خلد تو گیا مل، ٹھیک ہے، وہ خلد ہی ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ وقاسمہما، تو اس نے ان دونوں کو، اب دیکھیں یہ جو بعد میں ہمارے لوگ عورت مرد کا فرق ڈال دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دونوں کی بات کر رہا ہے۔ وقاسمہما، اس نے وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، آدم اور حوا کے۔ انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جس طرح وہ ہمارے ہاں جو اس طرح کا ہو نا، وہ کہتا ہے میں کی لینا دینا، میں تو تہاڈے واسطے کر رہے ہیں۔ تو وہ اس نے یہی کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہاری خیر خواہ ہوں اور تمہارا ہی بھلا چاہتا ہوں، باقی تم خود سوچ لو۔ فدلہما بغرور، تو اس نے جتنے بھی دلائل دیے سب جھوٹ تھے۔ دلالی کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ دلال پھر اپنے دلائل دیتا ہے نا تو پھر آمادہ کرتا ہے نا، تو اس نے جتنے بھی دلائل دیے وہ سب جھوٹ تھے۔ فلما ذاق الشجرہ، تو جب دونوں نے ذاقا، دونوں نے کھا لیا، یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھتے رکھا، ایک نے نہیں، دونوں نے کھا لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جس وقت تم دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی ستریں جو ہیں کھل گئیں۔ ستر میں شرمگاہ مین چیز ہوتی ہے جس کو چھپایا ہوا تھا۔ وَالطَّافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ لگے اپنے جو ہے وہ اپنی ستروں کو چھپانے جنت کے درختوں کے پتوں سے۔ اچھا، یہاں یہ پتہ چلا کہ فطرت کے اندر حیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی بنائی ہے کہ فطرت میں حیا ہے، لیکن جب وہ حیا مر جاتا ہے، فطرت مر جاتی ہے، تو پھر حیا کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ ویسے آج جو ہمارا درس تھا نا، اس میں نے وہ ذہن میں نہیں رہا میرے، تو میں نے جو جس چیز کو ہائی لائٹ کیا آج کی کلاس میں، وہ ہے شیطان کا انسانیت پر پہلا کامیاب حملہ۔ یہ ہے شیطان کا انسانیت پر سب سے کامیاب حملہ، پہلا حملہ۔ اور یہ پہلا حملہ کیا ہے کہ ان کی ستریں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کرنا۔
یہ ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، یعنی آدم اور ہوا کو دونوں کو پکارا ان کے رب نے. کیا کہا؟ أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. کالا، اب یہ بھی دونوں بولے، اکٹھے ہی بولے. کالا، تو وہ دونوں بولے، آدم اور ہوا بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو یہ وہ کلمات. قَالَ اهْبِطُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان اور شیطان اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ زمین میں ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ساز و سامان سے فائدہ اٹھانا، یعنی زمینی ساز و سامان سے ایک وقت تک تم نے فائدہ اٹھانا، پھر اتنے چھوڑ کے چلے جانا. ٹھیک ہے نا، جیسی کوٹھی بنا لی، مر گیا تو ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا. تو کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تحیون، اب تم نے اس زمین میں ہی زندہ رہنا ہے. وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تم نے مرنا ہے. ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے پھر ہم نے تمہیں نکال لینا ہے.